علی رسول اللہ۔ ثانیہ ہے بلوچستان۔ کیا اس لڑکی اور لڑکے کا عمل درست تھا؟ کیا ان کو پسند کی شادی کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی کر ہی لی تھی تو ان سے لا تعلقی کر کے چھوڑ دیتے، گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا من پسند شادی ہر کسی کا حق نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرنا درست نہیں ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن من پسند شادی کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ احادیث ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلوچستان کا اصل واقعہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ جیسے یہ ثانیہ پیش آیا، بلکہ پیش تو بہت پہلے آ چکا تھا، لیکن جیسے وائرل ہوا تو لوگوں نے اپنی طرف سے نام بھی رکھ دیے اور اپنی طرف سے کہا کہ یہ کپلز تھے، یعنی ابھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ لیکن اب جو ابھی اطلاعات مل رہی ہیں اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب، ان کے بقول کہا جا رہا ہے کہ یہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اب اس کے بارے میں نکاح کے بارے میں کیا حکم احکام شریعت ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے یہ جانیں گے اور سنیں گے کہ قرآن نکاح کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء، جو قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے، آیت نمبر 4، پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے۔ تو یہاں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نکاح پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ کیا عورتوں کے لیے بھی نکاح کا حکم ہے کہ وہ اپنی پسند سے کوئی شادی اپنی مرضی سے کسی کو پسند کریں؟ تو کیا شریعت نے ان کو پسند کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ان کے لیے کوئی راہ موجود ہے؟ تو یہ سورۃ البقرہ ہے جو قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، دوسرا پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 230 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دیں اس عورت کو اس کا شوہر، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس عورت کے لیے تو حلال نہیں ہوگی وہ عورت اس مرد کے لیے، مِن بَعْدُ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ سے نکاح کرے۔ تو یہاں حتیٰ تنکح کے اندر جو نکاح کی نسبت ہے عورت کی طرف کی گئی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ سے نکاح کرے۔ تو یہاں پر نکاح کا حکم موجود ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ نکاح اپنی مرضی سے عورت لڑکی کر سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے کی الگ بات ہے کہ معاشرے میں پوچھا، اگر کسی معاشرے میں، کسی قصبے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی جگہ میں، کسی علاقے میں، یا کسی خاص کمیونٹی برادری میں نہیں پوچھا جاتا تو یہ بات الگ ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا، اس حوالے سے پسند ناپسند کرنا، شریعت نے اس کی اجازت ہمیں دی ہے۔ اب آئیے ہم احادیث سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا احادیث ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ کیا من پسند شادی کرنے کی جو روایات ہیں اس کے بارے میں کوئی ہماری رہنمائی ہے احادیث کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 2098 نمبر حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے نکاح والی عورت اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے، یعنی باقرہ بالغہ لڑکی ہو اور وہ نکاح کرنا چاہے تو اپنی ذات کا زیادہ حقدار، اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے، یعنی اسے اختیار ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 1419، جس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ باقرہ بالغہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا بخاری سے، سنن ابی داؤد سے، کہ باقرہ بالغہ لڑکی کا نکاح جو ہے اس کی اجازت سے کیا جانا چاہیے، اس سے پوچھا جانا چاہیے، زبردستی تھوپ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی اجازت اسے حق حاصل ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے کہ وہ لڑکی جس کو گولی ماری گئی ہے اور وہ لڑکا جس کو گولی مارا گیا ہے، در حقیقت یہ اچھی خاصی عمر کے لوگ ہیں۔ اس لڑکی کے پہلے شوہر سے 5 بچے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا بھاگ کر گئی، وہ لڑکا بھی شادی شدہ ہے، اس کی عمر بھی میکسیمم 45 سے 50 سال بتائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکا نہیں، گویا کہ آدمی ہے، بڑی عمر کا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو طلاق لیے بغیر وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کے ساتھ ایک شب بھی گزارے تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ تو لہٰذا جو اس پر راضی ہوں گے وہ سارے اس کے جو ہے برابر کے شریک ہوں گے، ورنہ انہیں اعلان لا تعلقی کرنا پڑے گا۔ اب شریعت ہمیں اس کے بارے میں مزید کیا کہتی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے
ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت یعنی جو کوارے ہوں اور وہ جو ہے وہ زنا کا معاملہ کریں تو ان کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اس کا پارہ نمبر 18 ہے اور سورۃ النور ہے، جو سورۃ نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب زنا کرنے والے زنا کریں اور کوارے ہوں یعنی شادی شدہ نہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ ہو مرد یا عورت دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو ان کو رجم کیا جائے گا. اور رجم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6830 کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں پاتے اور اس طرح سے اس فریضے کو چھوڑ دے تو گمراہ ہوں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا، اور خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ گواہ مکمل ہو جائیں یا عورت کو حمل ظاہر ہو جائے. تو ان صورتوں میں اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، عورت ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کا رجم کیا جائے گا، دونوں کوارے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ ہے شریعت کا حکم اور یہ ہے شریعت کا مزاج.